الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ شہنشین پر تشریف فرما حضرت سید شاہ فراز محی الدین قمیصی قادری دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید شاہ نور الدین قمیصی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے عم محترم حضرت سید شاہ رفیق محی الدین قمیصی قادری دامت برکاتہم العالیہ، برادر عزیز جناب سید عتیق محی الدین سید شاہ عتیق محی الدین قمیصی قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور محفل میں حاضر مشائخین عظام، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ ہم کو اللہ والوں کی بارگاہ سے جوڑ رکھا ہے۔ سب سے پہلے انسان ہونا، اور انسانوں میں بھی مسلمان ہونا، مسلمانوں میں اہل سنت ہونا، اور اہل سنت میں ولی اللہ کی بارگاہ سے جڑے ہوئے ہونا، یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے۔ لوگ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کسی انسان کو، کسی مسلمان کو اللہ والوں کا در مل جائے۔ اللہ والوں کا در ملنا اور اللہ والوں سے تعلق بننا، دلوں کا جڑ جانا اللہ والوں سے، جی الحب فی اللہ، اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اللہ والوں سے، اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج سرکار کے چراغاں کے موقع پر، سرکار نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے چراغاں کے موقع پر یہاں پر مرد و خواتین جمع ہے، اور سب نے مجھ سے کہا کہ مول صاحب آپ کو خطاب کرنا ہے، سجادے صاحب کا حکم ہے، عزیز دوستوں کا، بھائیوں کا، سب کا حکم ہے خطاب کرنا، اور ہمیشہ میں کرتا آیا ہوں، لیکن آج میں خطاب نہیں کروں گا۔ میں ایک دو تین باتیں جو میرے ذہن میں چل رہی ہے، دل میں امڑ رہی ہے، وہ دو تین باتیں رکھ لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم سجادے صاحب سے آج نصیحت سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قدیم بات ہے، زیادہ پرانی نہیں، تقریباً میں سمجھتا ہوں یہ اب ہم شوال کے مہینے میں گزر رہے ہیں، 3 مہینے پہلے رجب کا مہینہ تھا، اس سے پہلے سال رجب کی بات ہے۔ مجھے پتہ نہیں یہ باتیں یعنی یہاں پر رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے، میں عام طور پر اس طرح کی باتیں کبھی عوام میں بولتا نہیں، لیکن یہ خانقاہ ہے، اور خانقاہوں میں خانقاہی باتیں کی جا سکتی ہے، یہ میرے دماغ نے اس بات کو قبول کیا، اس لیے میں باتیں رکھ رہا ہوں۔ قدیم بات ہے، زیادہ پرانی نہیں، 1.25 سال پہلے سمجھیے آپ، 1.25 سال پہلے کی بات ہے، رجب کا مہینہ تھا۔ ویسے تو سجادے صاحب فراز بھائی جو ہے ہمیشہ سے مجھے کہتے تھے کہ حبیب بھائی اپنے کو ساڈورہ چلنا ہے، پیر صاحب سرکار قمیص العظم کے پاس ساڈورہ شریف چلنا ہے، ہاں جائیں گے۔ 5-6 سال سے ہو رہی بات، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سے ہو رہی بات، اس سے زیادہ سے ہو رہی بات۔ 4-5 سال سے سجادے صاحب مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں حبیب بھائی ہم کو نامپلی میں کام کرنا ہے، ہاں کریں گے، ہاں ٹھیک ہے سوچیں گے کریں گے، یہ ہاں چل رہا ہے، نہ ساڈورہ شریف جانا ہو رہا ہے، نہ یہاں پر خانقاہ میں کوئی کام باضابطہ ہم شروع کرنے والے، جی کوئی پلان باضابطہ بن نہیں رہا ہے، بس سجادے صاحب خواہش کرتے ہیں، اور میں بھی جب اچھی بات آئی تو نہ کون کہے گا، ہاں ہی کہیں گے، سب ہاں کہہ رہے ہیں، چل رہا تھا۔ پھر کچھ وقت ایسا گزرا، اور میں جو ہے عجیب بات میں آپ کو سناتا ہوں، میری والدہ مجھے سنائے، میری والدہ اس وقت موجود ہے یہاں پر محفل میں بیٹھی ہیں، وہ مجھے سنائے کہ بیٹے میں کچھ دن پہلے ایک خواب دیکھی، 3 دن سے کنٹینیو دیکھ رہی ہوں۔ میری والدہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ عقیدت مند ہے، یعنی میں آپ کے سامنے قادری ٹھہرا ہوں، میرے سے 10 گنا زیادہ قادری وہ ہے، پکی جو والدہ میری۔ تو ہم جہاں تک مجھے معلوم ہے، ہم پیدا ہونے جب سے بالغ ہونے تک، ہوش حواس سنبھال کے بڑے ہونے تک
میرے نام سے یعنی مجھے خصوصی کرم ہو، ہدایت ملے اور فیض ملے، اس وجہ سے پابندی سے میری والدہ میرے اور میرے بھائی کے لیے یا غوث کا ورد کرتے تھے جی، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک۔ بڑے ہونے کے بعد امی نے مجھے بلا کر بولا تھا کہ بیٹے دیکھو اب میں ضعیف ہو رہی ہوں اور آپ لوگ سمجھدار ہو گئے، اب یہاں سے آپ خود پڑھ لینا بیٹے، اتنے سال میں پڑھی، اب آگے میرے سے پابندی ہونا مشکل ہے۔ اس کے بعد سے ہم خود اپنا پڑھنا شروع۔ میں بتا رہا ہوں یعنی ان کی عقیدت کا جو موقع تھا، اور آج بھی جو ہے پیرانے پیر کے نام پڑھے بغیر، پیرانے پیر کی صلاۃ الغوثیہ پڑھے بغیر کبھی ان کا کوئی 24 گھنٹے ان کے گزرتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے مجھے سنایا ایک مرتبہ بلا کر، میں کسی سے شیئر نہیں کرا، آج پہلی مرتبہ یہ بات شیئر کر رہا ہوں، مجھ سے بلا کر بولا کہ بیٹے میں 3 دن سے ایک ہی خواب دیکھ رہی ہوں کہ پیرانے پیر کے بارگاہ میں، ہم عراق جا کر آئے تھے، میں والدین کے ساتھ جا کر آئے تھے، تو والدہ دیکھے ہیں مزار شریف کو پیرانے پیر کے سامنے سے، کہا کہ بیٹے میں دیکھ رہی ہوں خواب میں روزانہ کہ میں پیرانے پیر کے دربار میں جا کر ٹھہرتی ہوں اور پیرانے پیر کا دست مبارک مزار سے باہر آتا اور مجھے کچھ عطا کر دیتے اور میں لے لیتی ہوں۔ ایک دن میں یہ خواب دیکھی، 2 دن یہ میں خواب دیکھی، اور تیسری مرتبہ جب تیسرا دن یعنی ایک مرتبہ دیکھے، ویری نیکسٹ ڈے دوسری مرتبہ سیم خواب، اور تیسری مرتبہ جب میں گئی اور پیرانے پیر مجھے عطا کرنے والے تھے، تو اس وقت میں نے یہ بات عرض کی کہ سیدی آپ مجھے تو عطا کر رہے پر میرے بیٹے کے لیے کیا؟ میرا بیٹا احمد ہے، اس کے لیے کیا؟ اس کو کچھ دیجئے۔ تو میری والدہ مجھے سنائے کہ مزار مبارک کے اندر سے، یہ سوشل میڈیا پہ بھی جا رہا ہے، بہرحال جانے دو، اب جی اہل عقیدت اہل مودت یہ باتیں سمجھتے ہیں، مفتی لوگ ملا لوگ تو بڑے گڑبڑ کریں گے، وہ نہیں سمجھتے یہ باتیں۔ فرماتی میں خواب میں دیکھی کہ جب میں یہ عرض کری کہ میرے بیٹے کے لیے کیا، احمد کے لیے کیا ہے، تو پیرانے پیر کے مزار سے باہر ایک صندوق آیا، پیرانے پیر ایک صندوق عطا کیے، یہ احمد کے لیے ہے۔ عجیب احوال اس کے بعد سے جو بننے لگے ہیں، وہ جو رفتار آئی ہے، چند دن کی بات ہے کہ زیارت کرتے ہیں، ایک ملاقات وہاں کے سجادے صاحب بارگاہ پیر سید عبد القیوم شاہ صاحب قمیسی القادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے ملاقات ہوتی ہے پہلے روز، اور پہلے روز جو ہے فراز بھائی عرض کرتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ آپ جو ہے حبیب صاحب کو خلافت دیں۔ آپ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بابا بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں، میں حبیب صاحب کو سنا ہوں، دیکھا ہوں، میرے بیٹوں نے مجھے ان کے ویڈیوز بتائے ہیں، ان کو دیکھ رہا ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اچھے عالم معلوم ہوتے، سب کچھ ہے، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو خلافت دوں گا اور آپ ان کو دینا۔ اور میں نے بھی فوراً کہا کہ ہاں فراز بھائی پیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ فراز بھائی ایک طرف تھے اور میں پیر صاحب ایک طرف ہو گئے تھے اس وقت۔ میں بول رہا تھا نہیں، آپ پیر صاحب آپ کو دیں گے، آپ مجھے خلافت دینا، مگر فراز بھائی اصرار کرتے ہیں نہیں۔ بہرحال اس دن محفل پیر صاحب کہتے کہ نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، میں فراز میاں آپ کو دوں گا، آپ حبیب صاحب کو دینا۔ اچھی بات، نکل گئے وہاں سے، مگر فراز بھائی تو فراز بھائی ہے فراز بھائی کہاں ماننے والے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور طاقت عطا فرمائے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد پھر سرکار قمیص العظم کے پاس بارگاہ میں پھر دوبارہ حاضری ہوئی۔ وہ حاضری ذرا الگ تھی، میں جو چہرہ دیکھ رہا تھا اس وقت فراز بھائی کا، جو سجادے صاحب کا جو چہرہ دیکھ رہا تھا، ایک عجیب کیفیت تھی، ایک عجیب گزارش تھی، ایک پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، وہ جانتے ہیں، پیر صاحب جانتے ہیں، میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ وہ حاضری آپ کی نارمل حاضری نہیں تھی، وہ بہت ہائی لیول کی حاضری تھی، بہت ہائی لیول کی۔ وہاں سے پھر جو ہے نکلے ہم اور چندی گڑھ واپس آ گئے، کسی ہوٹل میں رکے، پھر دوسرے روز جو ہے حضرت صابر کلی علی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کیے اور واپس آئے۔ جب ساڈورہ شریف واپس آئے، سرکار قمیص العظم کے پاس حاضری دیے، آ کر پیر صاحب کے پاس بیٹھے، تو پیر صاحب جو ہے پیر سید عبد القیوم قمیسی القادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے کہا کہ دیکھو بابا یہ میرا اپنا اصول ایسا نہیں ہے، لیکن جب اوپر والوں کا آرڈر آ جائے تو اب میں دیتا ہوں، آپ دونوں کو ایک ساتھ میں خلافت دوں گا۔ میں بولا اللہ اکبر، یہ جو رات کی حاضری تھی آپ کی، اللہ اکبر، یعنی آپ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، میں سنا ہوں لوگ کو ایسا کہتے ہیں، لوگ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں فراز بھائی کو بہت قریب سے جانتا ہوں، 12 سال سے میں ان کے ساتھ اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، 2011 کی ہماری پہلی ملاقات۔ میں ایک بات آپ لوگ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ ایسا کہتے ہیں، میں یہاں پر بھی سنا ہوں محلے میں، کوئی بولتا نواب صاحب آ گئے، کوئی بولتا سیٹھ صاحب آ گئے، میں حقیقت بتا رہا ہوں، سچ مچ اگر پیر صاحب دیکھنا ہے تو یہی ہے پیر صاحب، سچ مچ بتا رہا ہوں میں آپ، اگر پیر صاحب کوئی دیکھنا چاہتے ہیں نا
جی آپ مجھ سے سنیں گے آیتیں سناؤں گا، انہوں نہیں سنا سکتے اتنے، میرے کو معلوم ہے، جتنے آیتیں میں سناؤں گا، جتنے حدیثیں میں سناؤں گا، جتنی دھوم دھڑاکے کی تقریر میں کر سکتا ہوں وہ شاید اتنا نہیں کر پاتے ہوں گے، لیکن اگر قرآن پہ اور حدیث پہ عمل دیکھنا چاہ رہے ہیں، میں دیکھا ہوں یہ شخص ہے۔ قرآن اور حدیث پر عمل کی پوری کوشش جس کو کہتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکا، جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بار ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، تو جتنا وہ کر سکتا ہے اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ سید فراز محی الدین قادری میں دیکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی دل عطا فرمایا ہے، جو صاف دل عطا فرمایا ہے، جو حسن نیت عطا فرمایا ہے، جو ہاتھوں کو سخا عطا فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، یقیناً وہ بڑے ہیں، اللہ نے انہیں بڑا بنایا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ مجھے یہ محفل کے بعد ہو سکتا فراز بھائی مجھے ڈانٹیں گے، کہیں گے حبیب بھائی یہ کیا تماشا کیے، اور آپ لوگ کبھی سنے نہیں ہوں گے میرے زبان سے اس طرح کی گفتگو، میں کسی کی تعریف کرتا ہوا، جی سنے ہیں کیا آپ تقریروں میں اگر کبھی کسی کی تعریف سنیں گے تو ایک علامہ طاہر القادری شیخ الاسلام کی میں تعریف کرتا ہوا آپ کو سنائی دوں گا موجودہ افراد میں، اور آج پہلی مرتبہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی تصنع نہیں ہے، یہ کوئی پلان نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں نا، میں کل سے سوچ رہا ہوں کیا تقریر کروں، اور میرے دل میں یہی باتیں ابل رہی ہے، میں بولا نہیں آج یہ بات رکھ ہی دیتے ہیں یہ سامنے۔ جی یہ جو مجھے وہاں سے خلافت عطا ہوئی سرکار قمیص العظم کے حکم سے، جی پیر صاحب سیدی عبد القیوم شاہ صاحب قمیصی القادری دامت برکاتہم العالیہ نے جو عطا کیا ہے، یہ بہت بڑا کام تھا، اور درخواست آپ کی تھی، آپ کا کام ہے یہ۔ میں حیران رہ گیا، میں بولا کل حضرت فرما رہے تھے کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میں ایسا نہیں دوں گا، اور آج بنا کہے کہ حضرت خود پیپر منگا کر ایک آپ کو عطا فرمائے، ایک مجھے عطا فرمائے، میں حضرت کے پیر پڑا اور بولا حضرت یہ تو ایک نئی چیز ہو گئی، میں حیران ہوں، اور میں پوچھ رہا ہوں کہ حضرت یہ کیسے ہو گیا، حضرت یہ کیسے ہو گیا، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ بولیں گے کہ بھئی خانقاہی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حبیب صاحب آج جو ہے بڑی طریقت کے اوپر تقریر کرنے والے ہیں، بڑے علم و معارف، بھائی صاحب ایک کچھ دل کی باتیں ہیں میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جی جو پیر صاحب کل فرمائے تھے نہیں ہوتا یہ طریقہ، انہوں عطا کیے۔ میں پیر صاحب سے پوچھا کہ حضرت، یہ میرا ڈائریکٹ یہ سوال تھا، حضرت میں ٹھہرا ایک ملا، جی مدرسے سے پڑھ کے نکلنے والا ایک نارمل ملا مولوی، فعلو سے آگے اس کو کیا آتا ہے، جی چیخ کر تقریر کرنے والا میں ایک مولوی، مجھے کیا پتا ہے طریقت اور یہ تصوف، یہ دنیا میں کہاں جانتا ہوں، جی پیر صاحب کیا فرمائے معلوم، حبیب صاحب اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نہیں جانتا، میں نہیں کرتا، یہ سب اب آپ کو نہیں ہے، یاد رکھو کہ آپ کو جس وجہ سے خلافت دی جا رہی، کیا وجہ سے دی جا رہی ہے، یاد رکھو۔ وہ کہتے ہیں، پیر صاحب نے فرمایا ہے، حبیب صاحب میں پچھلے 5 سال سے فراز میاں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جاؤ وہاں پر تعلیمات دو، لوگ کو مرید کرو، ذکر کراؤ، جو سجادے کی ذمہ داریاں رہتے وہ میں کرتا آپ اس کو ادا کرو، میں بار بار ان سے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں، اور ٹالتے جا رہے ہیں، وہ ان کی ذمہ داری تھی۔ آج جو آپ کو خلافت دینے کی وجہ بنی ہے، آج جو آپ کو خلافت دینے کا حکم آیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ جو ذمہ داریاں فراز میاں کے اصل میں ہے، آپ ان کے نائب بنیں گے، آپ ان کی جگہ بیٹھیں گے، اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اب آپ نبھائیں گے یہاں سے۔ حضرت میں اپنے آپ کو ٹھیک سے مرید بھی نہیں سمجھتا ہوں، کہاں خلافت، کہاں ارادت؟ فرمائے میاں اب آپ کے پاس اس میں کوئی راستہ، کوئی گنجائش نہیں ہے، اب آپ کو لوگ کو مرید کرنا ہوگا، اب آپ کو مرید کرنا ہوگا، آگے فیض کیسا جاری ہوگا وہ سرکار قمیص العظم خود جانتے ہیں۔ سرکار قمیص العظم آپ سامنے موجود ہے، فراز بھائی موجود ہے، ہمارے بلال میاں موجود ہے، کہاں گئے بلال میاں موجود ہے، یہ سب موجود تھے وہاں پر۔ بہرحال میں حواس باختہ تھا، دیکھو بابا میں کیا کہتے ہیں ایکٹنگ کرنا مجھے نہیں آتا، یہ ایک حقیقت ہے، مجھے ایکٹنگ کرنا نہیں آتا، میں اگر چاہتا ہوں، مجھے 15 سال سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کو آپ مرید کرو، میں بولا نہیں آتا بھائی میرے کو ایکٹنگ کرنا، ایک عالم ہونے کی ایکٹنگ کرنا، ایک پیر ہونے کی ایکٹنگ کرنا، مسکین ہونے کی ایکٹنگ کرنا، یہ سب مجھے نہیں آتا، میں ایک دم فیر آدمی ہوں، جو آتا تو آتا، نہیں آتا تو نہیں آتا۔ لیکن پیر صاحب نے کہا یہ آپ کا آرڈر ہے، یہاں پر آ کر مسند پر بیٹھا، اور اب اس کے آگے کی باتیں میں بول نہیں سکتا، یہاں پر آیا
ہمارے فراز صاحب کے حکم سے کام شروع کیا، ہم اعتکاف کیے، پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں، ہمیں اعتکاف کیے، یہاں پر حلقات کیے، اس کے بعد میں لوگ سے بیعت کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سرکار قمیص الاعظم کی، اب میں سنا نہیں سکتا آگے کی باتیں، بہت ساری باتیں ہیں، کچھ باتیں میں فراز بھائی کو بتا چکا ہوں جی، سرکار قمیص الاعظم کی براہ راست اس خانقاہ پر نظر ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سید شاہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو گلدستہ ہے، یہ جو احاطہ ہے، یہ جو بقعہ ہے، یہ جو مقام ہے، یہاں پر سرکار قمیص الاعظم کی براہ راست نظر ہے، اور سرکار یہاں پر کوئی مسئلے میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں، یہاں پر کوئی مسئلے میں مجھے دشواری لگتی ہے کہ یہاں پر ٹینشن آ رہا ہے، یہاں مشکل ہو رہی ہے، سرکار قمیص الاعظم آتے ہیں، سارے معاملات کو ٹھیک کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں خود حیران رہتا ہوں کہ یہ کیسا ہو رہا ہے، پھر بتا رہا ہوں کیونکہ عوامی محفل ہے، میں اس کو کھول کر بیان نہیں کر سکتا، لیکن سرکار قمیص الاعظم کی یہاں پر نظر کرم براہ راست ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ اور نہیں ہے۔ آج فراز صاحب جو ہے، سجادے صاحب جو ہے، مجھے نائب سجادہ نشین کا منصب بھی انہوں نے عطا کیا، میں اس کے اہل نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میں کون ہوں، میری اوقات، میری حقیقت میں جانتا ہوں، لیکن آپ نے منتخب کیا، مجھے نائب بنایا، اپنا نائب بنایا ہے جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے، اور سرکار قمیص الاعظم، اور یہ جو نیابت عطا ہونا، یہ خلافت عطا ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات اسی صندوق کا عطا، وہ جو صندوق عطا کیا گیا نا، اسی کے انعامات ہے یہ۔ پتہ نہیں اس صندوق، سرکار غوث العظم کے صندوق سے اور کیا کیا نکلے گا مجھے پتہ نہیں، لیکن اتنا تو اب تک سامنے آ گیا، لگتا ہے کہ یار اپنی اوقات سے بہت زیادہ عطا کر دیے سرکار، اپنی اوقات سے بہت زیادہ سرکار قمیص الاعظم عطا کر دیے ہیں۔ ایک بات اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، بہادر پورے میں جن کی بارگاہ ہے، بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے دادا حضرت کے پیر و مرشد ہے، اور میرے والد صاحب کے بھی، میرے دادا حضرت ان کے خلیفہ ہے، میرے والد صاحب ان کے فرزند حسن محی الدین صاحب کے خلیفہ ہے، حسن محی الدین صدیقی صاحب کے خلیفہ ہے، میرے والد صاحب محی الدین پاشا کے خلیفہ ہے، اور میں سب سے پہلے جو ہے بچپن میں 15 سال کی عمر میں سیدی حسین شجاع الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر میں بیعت کیا ہوں، اور مجھے ان سے خوب فیض حاصل کیا ہے، جگہ جگہ انہوں نے میری مدد کی ہے، مجھے فیض عطا کیا ہے۔ یہ جو زبان آج حرکت کر رہی ہے، پچھلے 20 سال سے اگر دنیا اگر حبیب احمد کو سن رہی ہے، تو یہ میرے پیر سیدی حسینی پاشا حضرت حسین شجاع الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے، ان کا سپورٹ رہا جس وجہ سے میں اتنا چل سکا جی۔ میں وہاں سے مجھے خلافت اور اجازت بھی ہے، پھر پیرانے پیر کا کرم یہ ہوا کہ نوکری کے لیے پیرانے پیر نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ جگہ عطا فرمائی کہ یہ پیرانے پیر کی طرف سے اور سرکار قمیص الاعظم کی طرف سے حکم ہوا کہ بابا تم کو نوکری کرنا یہاں ہے۔ میں وہاں پر گیا سرکار خواجہ محبوب اللہ کے پاس، بحر العلوم کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جی، ہمارے عقیدتوں کا مرکز ہے، سید الاولیاء ہے، اولیاء کا جنکشن ہے، میں ان کے پاس گیا اور عرض کیا۔ ایک روز جب ادھر سے آرڈر آیا ساڈورا سے، میں نکل کر سیدھا قاضی پورہ گیا، اور قاضی پورہ جا کر سرکار محبوب اللہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ سرکار میں بیٹا آپ کا ہوں جی، بیٹا آپ کا ہوں، آپ بھی قادری ہے، وہ بھی قادریت ہے، اوپر سے حکم آیا ہے جانا ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں جا رہا ہوں کام کرنے کے لیے، مشن کے لیے میری مدد فرمانا۔ وہاں سے نکلا، یہاں پر آ کر گاڑی روکا، اندر آیا، سیدھا سرکار نور الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ سرکار ناکارہ ہوں، بالکل نااہل ہوں، کوئی کام کا نہیں ہوں، کوئی کام کے لائق نہیں ہوں سرکار، لیکن سرکار محبوب اللہ کے دروازے پہ سے اٹھ کر آپ کے دروازے پہ آیا، لاج رکھ لینا میری سرکار، آپ کے دروازے پر میں کام کی نیت سے آیا ہوں، بس مجھ سے کام لیجئے جو ہو سکتا، میں کام سے آگے پیچھے کچھ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے قادریت کا فیض پھیلے، یہاں سے مخلوق خدا کے فائدہ ملے، یہاں سے قرآن پھیلے، یہاں سے لا الہ الا اللہ کی گونج پھیلے، یہاں پر اللہ کے ضرب لگائے جائے، اسماء حسنہ بلند کیے جائے، یہاں سے سلسلہ قادریہ کی تعلیمات پھیلے۔ میں آ کر عرض کیا سرکار خادم کی طرح، محبوب اللہ سرکار کا بیٹا خادم کی طرح آپ کے پاس آ کر دروازے پر کھڑا ہے، کام لینا ہے تو لے لیجئے، بس آپ کا جو حکم ہے میں کام کرتا چلا جاؤں گا۔
اور آج بھی جب کبھی اندر آتا ہوں تو سیدھا آ کر ان کی چوکھٹ پر سامنے چوکھنڈی کے پاس ٹھہر کر ایک ہی جملہ، لوگ دیکھتے یہ سیدھا اندر گھس کے آتے ٹھہر جاتا ہے، کیا کرتا نہیں معلوم۔ میں جاتا ہوں وہاں پر سر جھکاتا ہوں اور کہتا ہوں نوکر حاضر ہو گیا ہے سرکار، جو کام لینا ہے لے لیجئے، اور جو یہ کام ہوگا، جیسا کہ ہمارے فراز بھائی اکثر بولتے ہیں ہم ہے کون، ہم تو کٹ پتلیاں ہیں، یہ لوگ ہیں جو ہم کو چلاتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو ہم کو چلاتے ہیں، ڈورے ان کے ہاتھ میں ہے، سرکار نور الدین کے ہاتھ میں ڈورے ہے، سرکار قمیص العظم کے ہاتھ میں ڈورے ہے، غوث العظم ہمیں چلاتے ہیں، ہم ہے کون، ہم ہے کون چلنے والے، ہماری حیثیت کیا؟ اگر ہمارے اندر کام کرنے کی طاقت ہوتی تو ہم کب کا کر لیے تھے۔ ہم تو بہت کچھ سوچتے ہیں، ہوتا اتنا ہی ہے جتنا اولیاء اللہ کے خاص بندے جتنا چاہتے اتنا ہی ہوتا۔ انہوں نے جب چاہا خاموشی تو یہ خانقاہ خاموش ہوئی، جب انہوں نے چاہا یہاں پر حرکت ہو تو آج حرکت ہو رہی، اور انشاءاللہ تعالی سرکار نور الدین کا یہ نوکر انشاءاللہ تعالی پوری جان لگا دے گا، یہاں پر کام ہو، یہاں پر اللہ کی گونج ہو، اللہ کی گونج ہو، لا الہ الا اللہ لوگوں کے دلوں میں اترے۔ خالی ایسا نہیں ہے آئے پھول چڑھائے سورہ فاتحہ پڑھے نکل گئے، نہیں، یہ دربار اولیاء اللہ والوں کا دربار ہے۔ یہ سیمنٹ والے کے پاس سیمنٹ ملتی ہے، ترکاری والے کے پاس ترکاری ملتی ہے، کرانہ والے کے پاس کرانہ ملتا ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہاں سے اللہ ملنا ہے، اور اللہ ملتا ہے۔ اے قادریو ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو، اللہ ملتا ہے، اللہ کی ضرب لگا کر تو دیکھو، اللہ ملتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر تو دیکھو۔ میرے عزیز بھائیوں، میں پتہ نہیں کیوں جذباتی ہو رہا ہوں، مگر میں تھوڑا سا پیچھے، اللہم صلی وسلم علی النبی۔ بہرحال یہ جو منصب عطا کیا گیا، حقیقت ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن انہوں نے منتخب کیا۔ آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، اصل یہی ہے، سجادے یہی ہے، اور فیض انہی سے جاری ہونا ہے، اور سب کام انہی سے آگے بڑھنا ہے۔ جو کچھ میں ایک عاضی، ایک اسسٹنٹ، ایک خادم کی طرح بیچ میں آیا ہوں، اور حقیقت بات ہے کہ اب میں کتابیں بہت پڑھا ہوں۔ آپ لوگ میرا کتب خانہ، بہت سارے علماء بھی میرا کتب خانہ دیکھ کے بولتے ہیں اللہ اتنا بڑا کتب خانہ ہے حبیب بھائی کا، حبیب صاحب کا اتنا بڑا کتب خانہ ہے۔ میرے شوٹنگز کتب خانے میں، میرے گھر کے کتب خانے میں شوٹنگز ہو جاتے، میرے پاس کتابوں کی انبار ہے، مگر میں اپنی زندگی میں بہت کچھ فراز بھائی سے سیکھا جی۔ ایک اچھا انسان بننا، اعلیٰ ظرف بننا جی، اپنوں کا غیروں کا پہچانتے نہیں پہچانتے سب کا خیال رکھنا، ایک معزز انسان بننا، ایک صحیح کردار اپنانا۔ میں سید فراز محی الدین صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہوں اپنی زندگی میں۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی، جو آیت کریمہ میں ابتدا میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا جی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ماں پانی زندگی دیتا ہے، یاد رکھو پانی زندگی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر طریقت پر تم استقامت دکھاؤ، جم جاؤ، ایک کام جم کر کرنا پڑتا، ایک رات بیٹھ کر اللہ 6 گھنٹے پڑھ لی اور دوسرے دن نہیں پڑھے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ 100 مرتبہ پڑھو، پابندی سے پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، پابندی سے پڑھو، پابندی، پیر جمنا، ایک کام کو ریگولر کرنا، پریکٹس کرنا، بار بار کرنا، زمانے تک کرتے رہنا، جب آپ کے اندر آتا ہے نکھار جی، جب آپ کے اندر آتا ہے نکھار۔ یہ ہے طریقت کیا ہے؟ ہماری طریقت قادریہ ہے، خانقاہ قادریہ ہے۔ یہاں سے کام ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہاں سے غریبوں میں راشن تو بٹ رہا ہے، یہاں پر آج انشاءاللہ تعالی عم محترم سجادہ صاحب کے عم محترم جو ہے انشاءاللہ تعالی ٹیلرنگ سنٹر، فری ٹیلرنگ سنٹر لیڈیز کے لیے انشاءاللہ تعالی افتتاح کریں گے۔ زہرا اسلامک کالج کا انوگریشن 4 مہینے پہلے ہو چکا ہے، 5 مہینے پہلے ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی لڑکوں کا مدرسہ بھی یہاں پر قائم ہوگا۔ اسکولی تعلیم یہاں پر 100 سے زیادہ بچوں کو ہم فری میں دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ تعداد میں اضافہ ہوگا جی۔ یہاں پر مجالس ہو رہے ہیں، 17ویں کی محفل ہو رہی ہے، یہاں پر ذکر کے مجالس ہو رہے ہیں، اسماء حسنہ کی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی 1.25 لاکھ اسماء مبارکہ کی زکوٰۃ کا سسٹم جو ہوتا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ کا، وہ سسٹم بھی یہاں سے چلے گا۔ بہت فیض یہاں سے جانے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ طریقت کی کتابیں، تصوف کی کتابیں، پھر آگے چل کر جو مریدین لائق فائق ہو جائے ان کو معرفت الہیہ کے بارے میں جی، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یہ سارا کچھ یہ پڑھایا جائے گا
یہ بتایا جائے گا یہاں سے، اور فیض سرکار قمیص العظم اور غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہما کا ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ سب ہوگا۔ اس سے پہلے میں انشاءاللہ تعالی ایک بات آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں۔ جی تھوڑا لمبا ہو رہا فراز، معافی چاہتا ہوں لیکن ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح سے فراز بھائی نے مجھ پر کرم کیا ہے، احسان کیا ہے، اور کل جب نائب سجادگی کا اعلان ہوا آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ ایک ہرا فرمان تھا بڑا، جو ہمارے بلال میاں وہاں پر پڑھے ہیں، جی مولانا بلال صاحب پڑھے ہیں، فرمان تھا وہ فرمان نائب سجادگی کا، سجادہ صاحب کے یہ نائب ہوں گے، اس کا فرمان تھا۔ لیکن ساتھ میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ ایک ریڈ کلر کا فرمان بھی مجھے دیا گیا۔ وہ ریڈ کلر کا فرمان کیا ہے؟ وہ ریڈ کلر کا فرمان خلافت نامہ ہے جو فراز بھائی نے مجھے کل دیا ہے۔ وہ تو ان کی خواہش تھی کہ وہ ہائی لائٹ نہ ہو، وہ تو ضرورت نہیں ہے، پیر صاحب دے دیے، وہ تو پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن ایک اصول ہوتا ہے برکت کے لیے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ تعجب کریں گے یہ بات سن کر کہ امام بخاری اور امام مسلم کا زمانہ ایک ہے، دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، ہم عمر ہے تقریباً، لیکن امام بخاری امام مسلم کے شاگرد ہے اور امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہے، دونوں ایک دوسرے کے شاگرد ہیں۔ جی یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ جتنے اسانید بولتے ہیں نا، لوگ کو نہیں معلوم، عام طور پر جو سخت گیر ایک دم خشک ملا ہوتے ہیں نا، سب مولوی نہیں، خشک مولوی جو ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آتا اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن جتنے اسانید بڑھتے ہیں، جتنے چینز بڑھتے ہیں، جتنے سلسلے بڑھتے ہیں، اتنا زیادہ فیض ملتا ہے۔ مجھے پہلے سے خلافت تھی، پھر پیر سیدی عبد القیوم پیر صاحب قمیسی القادری دامت برکاتہم العالیہ سے مجھے خلافت، پھر سید فراز محی الدین صاحب نے مجھے کل عطا کیا ہے۔ جی تو جس طرح سے روایت حدیث میں اور سلسلوں میں بھی، آپ اگر بزرگان دین آپ مولانا ذوالفقار صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ بزرگوں کے اندر بھی ایک دوسرے کو خلافت دینے کا ایک طریقہ رہا ہے۔ بزرگ یہ ہیں، میں بزرگ نہیں ہوں، لیکن ان کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے مجھے جو سارے اجازات اور فیوض اور جو ہے برکات پیر جی بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر قادری صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، بحر العلوم سے جو مجھے فیوض حاصل، ہمارے خاندان کو، میرے دادا کو، میرے پردادا کو، میرے والد صاحب کو، مجھے، میرے بھائی کو، ہم سب کو جو شجرہ حاصل ہے، جو فیض حاصل ہے، جو خلافت حاصل ہے، ایک چھوٹے بھائی کی طرح آپ کو میں انشاءاللہ تعالی یہ اجازات اور یہ سلسلہ یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا بھائی سمجھ کر قبول فرما لیجیے۔ اور آپ حضرات کو بھی یہ نصیحت کر رہا ہوں میں، آپ تمام حضرات کو، جو میرے بچے ہیں یہاں پر، جو اپنے سلسلے کے لوگ ہیں اور جو میری بات سنتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، جب کبھی فراز صاحب سے، سید فراز صاحب سے جب آپ کبھی ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے، آپ لوگ کو یہ میری نصیحت ہے، بیٹے ہاتھ ضرور چومنا۔ لوگ میرا ہاتھ چوم کے ان سے ہاتھ ملا کے چلے جاتے ہیں، نہیں بیٹے، وہ بڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ بڑے ہیں، وہ سجادے ہیں، وہ اصل ہے، وہ حقیقت، وہ سورج ہے، میں ان کی کرن ہوں بس، سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو گیا آج حبیب صاحب کو مبالغہ کر رہے، میں بتا رہا ہوں نا، میں 12 سال سے ان کو قریب سے دیکھ رہا ہوں، ایسا آدمی میں نہیں دیکھا جو اتنا اتنے بڑے دل کا آدمی، اتنے اعلیٰ ظرف کا آدمی ہے۔ جی انشاءاللہ تعالی جیسا سید نور الدین قمیسی القادری رحمۃ اللہ علیہ، سراج الواصلین رحمۃ اللہ علیہ جیسے انشاءاللہ تعالی چاہیں گے، غوث پاک کا جیسے کرم ہوگا، سرکار قمیص العظم کا جیسا کرم ہوگا، انشاءاللہ تعالی یہاں سے کام ہوگا۔ اور آپ لوگ تو میرے کو جانتے نا، کون ہوں جی میں؟ علی والا، بولو کون ہوں؟ نہیں ذرا آواز سے بولو۔ ہاں یہ علی والوں کی خانقاہ ہے نا فراز بھائی؟ ہاں یہ فراز بھائی میرے سے بڑے علی والے ہیں، آپ لوگ ابھی جانتے نہیں ہم کون ہیں، بولو یا پھر آواز سے بولیے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں تعلیم بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، مردانے کے لیے بھی ہوگی، زنانے کے لیے بھی ہوگی، سخاوت بھی ہوگی، کھانا کھلائیں گے، راشن دیں گے، سب کریں گے، لیکن یہاں سے نکلنے والے انشاءاللہ تعالی پانی کے ایک ایک قطرے اور چاول کے ایک ایک دانے پر علی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب کریم خوب فیض کو عام فرمائے، بارگاہ قمیسیہ نوریہ سے خوب فیض کو عام فرمائے، سرکار نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو خوب عام فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب کریم اس خانقاہ قادریہ کو آباد فرما دے، یہاں سے پھر سے وہی اللہ کا گونج ہو، یہاں پھر سے وہی اللہ کا گونج ہو، وہی توحید کی گونج ہو جو سید نور الدین رحمۃ اللہ علیہ، سید شاہ عبد الرحیم قمیصی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگان دین کے زمانے میں جو اللہ کی گونج ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اللہ کی گونج سے اس خانقاہ کو آباد کرے، یہاں سے مردان خدا پیدا ہو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔